السلام علیکم. ایسا گھر میں نہیں سن تو وہاں پکا میں کاٹ لی تو پائپ بجا کر دھوتی سب بھری تروا لیا مرغا. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اور کیا ہو رہا؟ بہت ٹھیک ہے. وہ ہمارے دادا کہا کرتے تھے ایک بات، امین ٹھیک ہے. مگر کیونکہ امین اسی ٹھیک طرح ہے. کی بات ہے اسی لیے بتا رہا ہوں. حکیم کو تھوڑا خوش مزاج بھی ہونا، اور حکیم اگر خوش مزاج رہا السلام علیکم. ہاں سب ٹھیک رہا. اور کیا تو ہو رہا؟ یقین مانیے مریض جو ہے اچھا. آدھا خود ہی صحیح ہو جاتا، بلکہ 90% صحیح ہو جاتا. آج کے زمانے میں حکیموں کو دیکھو، ڈاکٹروں کو دیکھو، ویدوں کو دیکھو، ڈرانے والے بہت زیادہ رہتے ہیں. ارے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، ارے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، مر جائیں گے، یہ پیر کٹ جائے گا، یہ ہاتھ کٹ جائے گا. وہ بیچارہ اگر زندہ بھی رہتا ہو تو مر جائے گا. ہمارے ایک شاید کسی بزرگ نے ایک واقعہ سنایا تھا. میرے خیال میں یہ شاید پاکستان کا واقعہ ہے یا انڈیا کا، یہ تو واللہ عالم میرے یاد نہیں، مگر ہے سچا واقعہ. ایک کینسر پیشنٹ تھا اور کینسر پیشنٹ جو تھا 4th اسٹیج پہ تھا اور اس کے مرنے کے دن قریب تھے. تو ایسے تو خیر ویسے میری زندگی میں بھی بہت سارے آئے جو جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا لے جائیے 2-4 دن گھر میں ان کی خاطر تواضع کیجیے، اور 2-4 دن کے بعد میں یہ دنیا میں نہیں رہتے. تو ایسا تو خیر ہوتا رہتا. یہ ایک بہت مشہور واقعہ. تو ڈاکٹر صاحب سے جن سے علاج چل رہا تھا وہ اللہ ماشاء اللہ ان کے دوستوں میں تھے. تو دوستوں میں جو ہے بات ہوتی تو وہ کہتے بھائی یاروں میں مرا جا رہا. ارے کہاں مر رہے بھائی، تم بالکل صحیح ہو، کوئی بات نہیں. اسی طرح گزرتے گزرتے 1-2 سال گزر گئے اور وہ لاسٹ اسٹیج 4th اسٹیج پہ 2 سال گزر گئے. ایک دن جو ہے ڈاکٹر صاحب نے ان سے انہوں نے کہا بھائی یہ تو بتلا دو کہ میری بیماری ٹھیک ہوگی یا نہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی یہ لاسٹ اسٹیج ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں مگر ناممکن سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ کے ان کے گھر چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے ان کے گھر سے. اور جانے کے بعد میں ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن ان کو ڈاکٹر صاحب کا فون آیا ان کی بیوی کا جو مریض تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دیکھنے ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر کی جان آپ نے لی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی میں نے کیسے لے لی؟ تو ڈاکٹر صاحب کو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کی آس پہ وہ 2 سال سے زندہ تھے، جن کو ڈاکٹروں نے دوسرے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ 2-4 دن کے مہمان ہیں. تو آپ جب ان کو کہتے تھے یار کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس آس پہ آج آپ نے منع کرا تو صبح انتقال ہو گیا. تو میرے شوہر کی جان جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے گئی. تو اس لیے جو ہے ڈرانا بند کر دیں اور خوش مزاج رہیں، اور خوش مزاجی میں مریض کو دیکھیں اور خوش مزاجی کی مریض سے بات کریں. جتنا حکیم، ڈاکٹر، وید خوش مزاج ہوگا اتنا زیادہ مریض کو آسانی ہوگی اس کے علاج میں. تو نہایت خوش مزاج خود بھی رہیے اور مریض کو بھی رکھیے اور ڈرائیے مت.
الحمدللہ نہ آپ کے ہاتھ میں زندگی ہے نہ آپ کے ہاتھ میں موت ہے، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی قدرت کاملہ رکھتا، وہی کسی کو زندگی اور موت دینے والا رکھتا۔ اگر کسی کی موت آ چکی تو اس کو بچایا نہیں جا سکتا، اور کسی کی زندگی ہے تو اس کو مارا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہمارے ڈرانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، البتہ ہمارے حسن سلوک سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت کے موافق اس کی زندگی کو بڑھا دے۔ تو اس لیے خوش مزاج ہونا بہت ضروری ہے ڈاکٹر کا، اور جتنا خوش مزاج ڈاکٹر ہوگا اتنا ہی مریض جلدی صحیح ہوگا۔ صحت یاب ہونے کے لیے دل اور دماغ، اگر آپ خوش مزاج سے بات کریں گے اس کا دماغ قبول کرے گا اس کو، اور دل جو ہے وہ فرحت بخش ہو جائے گا۔ ہم لوگ مفرح کیوں کھلاتے ہیں؟ دل کی فرحت کے لیے۔ تو دل اور دماغ کو جب سکون ملے گا تو مریض خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایک شعر سنا تھا میں نے، ایک شعر لکھا تھا، اچھا لگے ٹھیک ہے، نہیں لگے کوئی بات نہیں۔ پھر بھی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ میں ذرا یہ کسی کو جب کوئی ہماری زندگی سے کھو جائے تو اس کے اوپر ہے یہ شعر، تو ایک سنا رہا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ جس طرح نسخہ بتلا رہا ایک آدھ شعر بھی بتلاؤں اور ایک آدھ اس کا علاج روحانی بھی بتاؤں انشاءاللہ۔ تو خوش مزاجی کے لیے ہے یہ، کتنا ہنسی تھا ساتھ تیرا، کتنا ہنسی تھا ساتھ تیرا، اب یہ تجھے کھو کر سمجھ میں آیا، اب یہ تجھے کھو کر سمجھ میں آیا، ایک چاند پا لیا تھا ایک چاند کھو دیا ہے۔ تو بھائی پانا بہت آسان ہے، کھونا جو ہے اس کے بعد تڑپنا رہتا، تو اس لیے نہ کسی کو کھوئیے مت، سب کو پاتے رہیے اور خوش مزاجی سے رہیے۔ حکیموں کا کام خوش مزاج رہنا ہے۔ السلام علیکم۔